شکر ہو تیری تعریف ہو پیارے خداوند ان گھڑیوں کے لیے اس وقت کے لیے پیارے خداوند جو تو نے پیارے خداوند ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم تیرے میٹھے کلام کو سن سکے پیارے خداوند وہ پیارے خداوند جب کہ میں پیارے خداوند تیرا کلام پیش کرنے کو ہوں تو پیارے خداوند تیرے پاک کا تازہ مسا چاہتا ہوں پیارے خداوند میری کوئی حقیقت نہیں پیارے خداوند میں کمزور ہوں اور پیارے یسوع میں تجھے اپنے پاس چاہتا ہوں پیارے خداوند تیرا کوئی ہاتھ اپنے اوپر بڑھانا چاہتا ہوں پیارے یسوع وہ پیارے خداوند اپنے پاک کے وسیلہ سے مجھے سنبھال پیارے خداوند ہمت طاقت دے پیارے خداوند تاکہ تیرا کلام جو پیارے خداوند بہت گہرا ہے پیارے خداوند انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا صرف تیرا پاک روح پیارے خداوند کو بھیج کھول سکتا ہے پیارے یسوع تیرے پاک روح کو دعوت دیتے ہیں کہ تو پیارے خداوند تو میری زندگی میں آ مکمل طور سے پیارے خداوند مجھے اپنے کنٹرول میں لے اور میں جو کچھ بولوں پیارے خداوند تیری رہنمائی سے بولوں پیارے خداوند اور جو کچھ آج کلام کا بیج بویا جائے وہ 60 گنا اور 100 گنا پھل لائے ہالےلویا سب کچھ مان لیتا ہوں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین ہالےلویا ہالےلویا میری طرف سے آپ سب کو سلام اب یقیناً خداوند کے مبارک لوگ ہیں جو رات کی ان گھڑیوں میں جاگ رہے ہیں اور خداوند کے پاک کلام کی خداوند کی آواز کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں خداوند آپ سب کو آج برکت دے گا دھیان سے خداوند کا پاک کلام سنیے میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں 4 باب صفحہ نمبر 214 پہ ہے عبرانیوں 4 باب میں آج خداوند کا پاک کلام عبرانیوں 12 باب اور اس کی 13 آیت عبرانیوں 4 باب کی 12 اور 13 آیت سے پیش کرنے کو ہوں لیکن ہم پورے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے 11ویں آیت سے پڑھیں گے اور آگے 16ویں آیت تک پڑھیں گے کلام میں زندگی ہے کلام پر غور کیجئے گا اور دھیان سے سنیے میرا ایمان ہے کہ آج ضرور آپ خداوند سے برکت پائیں گے ہالےلویا میں 11ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں عبرانیوں 4 باب 11ویں آیت سے بس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی گر نہ پڑے کوئی شخص گر نہ پڑے یہ ان کون ہے جو اسرائیلی لوگ جو بیابان سے نکلے جو مصر سے نکلے اور بیابان میں خداوند ان کو لے کر گیا موسیٰ کی رہنمائی میں خداوند نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے بڑے بڑے معجزات کیے لیکن انہوں نے خداوند کے کلام کی نافرمانی کی اور وہ گر پڑے اور اس آرام میں داخل نہ ہو سکے کلام آج ہمیں تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر ہم بھی خداوند کے کلام کی نافرمانی کریں گے تو ہم بھی گر پڑیں گے اور خداوند کے آرام میں خداوند کے وعدہ کیے ہوئے ملک میں داخل نہیں ہو سکیں گے 12ویں آیت کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گردے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانتا ہے ہالےلویا ہالےلویا خداوند کا جو پاک کلام ہے وہ زندہ ہے پہلی بات کیا ہے یہ خدا کا کلام ہے دوسری بات کیا ہے یہ زندہ ہے اور مؤثر ہے اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے کہ اگر انسان کسی فریب میں پڑا ہو تو یہ اتنا تیز ہے اتنا اثر کرنے والا ہے کہ یہ انسان کے دل کو چیر کے گزر جاتا ہے اور انسان کی روح تک پہنچ جاتا ہے اور انسان کی اصلی جو صورت ہے وہ انسان کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے کہ تو اصل میں ہے کیا چیز اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانتا ہے خداوند سے کوئی بات چھپی نہیں خداوند ہمارے دل کے ارادوں سے جو ہم نے 10 سال پہلے بات کی تھی وہ بھی جانتا ہے اور جو 20 سال بات کریں گے وہ بھی خداوند جانتا ہے خداوند سے کوئی بات ہماری چھپی نہیں ہے اور اس مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں ہے
बल्कि जिससे हमको काम है। और इसका एक तर्जुमा है बिफोर whom we are accountable, जिससे हमको काम है, उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा है, उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। और अगर आप महसूस करते हैं कि हम खुदावंद के सामने बेपर्दा है, हमारी कोई चीज छुपी हुई नहीं है, हम जानते खुदावंद हमारी हर एक बात से वाकिफ है, तो हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है। बस जब हमारा एक ऐसा सरदार कायम है, हमारा एक सरदार कायम है, खुदावंद यीशु मसीह जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ अपने इकरार पर कायम रहें। इसका मतलब यह है कि अगर हम समझते हैं कि हम खुदावंद के नजदीक ठीक नहीं है, रास्त नहीं है, तो उसके लिए एक रास्ता है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह सरदार कायम मौजूद है, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार कायम नहीं जो हमारी कमजोरियों और में हमारा हमदर्द ना हो। खुदावंद जो है हमारी कमजोरियों से, हमारी आजमाइशों से, हमारी हर मुश्किल से, परेशानी, जरूरत से, हर एक चीज से वाकिफ है, क्योंकि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया। खुदावंद जो है वो इस दुनिया में रहे और हमारी तरह आजमाया गया, और इस दुनिया की तमाम आजमाइशों से खुदावंद जो है, जो हम इंसान पर आती हैं, खुदावंद उनसे वाकिफ है। मगर एक चीज जो हमारे खुदावंद के लिए लिखी गई है और दुनिया में वो किसी के लिए नहीं लिखी गई, वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया, तो भी क्या है, बेगुनाह रहा। और ये बात जो है ये सिर्फ हमारे खुदावंद के लिए है। हमारे खुदावंद ने कहा, कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है? सिर्फ हमारा खुदावंद यीशु मसीह कह सकता है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं आया आज तक जो ये कह सके कि मैंने गुनाह नहीं किया, वो सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह किया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए हालेलुया का नारा मारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। हालेलुया। अगर हम किसी फरेब में हैं, किसी नाफरमानी में हैं, तो हमारे लिए एक सरदार कायम है जो हमारी शिफायत करता है, वो जानता है, हमारी आजमाइशों से वाकिफ है, हमारी हर किस्म की कमजोरी से वाकिफ है, और वो हमारी ना सिर्फ महसूस करता है बल्कि वो हमारी मदद करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम कलाम मुकद्दस में से 12वीं और 13वीं आयत पर गौर करेंगे और सीखेंगे कि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। पहली बात ये क्या है लिखी हुई, क्योंकि खुदा का कलाम, ये क्या है, खुदा का कलाम है। ये हमने आज सारी जो चीजें ना आपको मैं पूछता रहूंगा बीच बीच में से, आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये है कि मैं जो चीजें ये खुदावंद का पाक कलाम हम इतनी मेहनत से आज सुन रहे हैं, इतनी रात को जाग के, तो हम ऐसे ही चले जाए खाली, तो ये ऐसा नहीं बात। अब कुछ सीख के जाए, मैं चाहता हूँ कुछ सीख के जाए। अजीजों, जिंदगी में जो कलाम जो है ना, कलाम को जानना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा जो जिस चीज के पीछे वो पड़ा हुआ है ना, कलाम, वो नहीं चाहता कि इंसान के अंदर जो है ना ये कलाम जाए। और ये वो जानता है कि अगर कलाम को इसने पकड़ लिया, कलाम को इसने जान लिया, तो फिर मैं इसको गालिब नहीं इस तरह आ सकूंगा। इसलिए वो सबसे ज्यादा वो जो खिलाफ है किसी चीज के, वो कलाम के है। और हमें ये बहुत जरूरी है कि हम कलाम के बारे में जानें। आजकल मैंने देखा है काफी जितने भी हमारे लोगों ने मैसेजेस दिए, तकरीबन 6-7 मैसेजेस जो हो गए हैं ना, ये कलाम के बारे में हैं। तो खुदावंद चाहता है कि हम कलाम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें, क्योंकि आप जानते हैं कि कलाम की वजह से एक पाकिस्तान में किसी ने रेट दाखिल कराई है कि जो अंजील है, जो क्रिश्चियंस की बाइबल है, इसको बैन कर दिया जाए, क्योंकि इसमें किसी पैगंबर के बारे में इस तरह से लिखा हुआ है कि उसके गुनाह के बारे में। हमारा कलाम जो है, खुदा का पाक कलाम जो हम पढ़ते हैं, ये क्या है, ये किसी का तरफदार नहीं है। अगर किसी ने अच्छा काम किया तो वो भी लिखा गया है, किसी ने खराब किया तो वो भी लिखा गया है, चाहे वो नबी है चाहे वो पैगंबर है। तो हमें जो है ये कलाम के बारे में जानने की और कलाम को याद करने की, अपने अंदर रखने की आजकल बहुत जरूरत है। हम नहीं जानते कि किस वक्त कलाम का कहर पड़ने वाला है,
اور جب کلام کا قید پڑے گا تو وہی کام آئے گا کلام جو ہمارے اندر ہے. ہاللیلویا. یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو ذخیرہ کریں اپنے اندر. پہلی بات کیا ہم سیکھیں گے کہ یہ خدا کا کلام ہے. The source of the word is divine. ہاللیلویا. کلام جہاں سے نکلا ہے وہ خدا ہے، یہ الہی ہے. اس کا سورس جو ہے وہ انسان نہیں بلکہ کیا ہے؟ خدا ہے. کیونکہ اس کا سورس خدا ہے اس لیے یہ الہامی ہے. ہاللیلویا. انسان استعمال ہوا ہے لیکن کلام کس کا ہے؟ خدا. ہاللیلویا. ہمارا جو الہامی ہونے کا کانسیپٹ ہے، انسپائریشن کانسیپٹ، وہ اسلامی نہیں ہے. کیونکہ خدا کے پاس کوئی چیز محفوظ نہیں تھی جو خدا نے اس طرح سے بنی بنائی جو انسان کو دے دی. لیکن ہمارے کانسیپٹ کے مطابق یہ ہے کہ خدا نے انسانوں کو لیا. وہ انسان اپنے کلچر میں تھے، اپنی بولی میں تھے، اپنے ماحول میں تھے، جس طرح سے بھی وہ خداوند کا پاک روح ان پر نازل ہوتا تھا اور وہ اس طرح سے پاک روح کی لپیٹ میں آ جاتے تھے کہ جو کچھ وہ بولتے تھے وہ خدا کا کلام تھا اور وہی لکھ لیا گیا. نیو ٹیسٹمنٹ میں جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تھیو نیوس تھاس ہے. اس کا مطلب تھیو کا مطلب ہوتا ہے گاڈ، جس سے تھیالوجی بھی نکلی ہے. نیو تھاس نیوما، اس سے لفظ ایک نکلا ہے نمونیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر سے جو ہے خدا کا دم گزرا ہوا ہے. خداوند کا جو کلام ہے اس کے اندر خداوند کا دم گزرا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں دم، آندھی یا ہوا. کیوں الہامی ہم کہتے ہیں خدا کا کلام؟ کہ خدا کے کلام کے اندر سے خدا کا کیا ہے؟ سانس گزر چکا ہے. اس لیے یہ خدا کا کلام ہے. خدا کی روح اس میں موجود ہے، اس لیے اس میں سچائی ہے اور اس میں زندگی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. انسان جو ہے استعمال ہوا ہے مگر کلام جو ہے یہ کس کا ہے؟ خدا کا ہے. میرے ساتھ نکالیے دوسرا تیموتھیوس 3 باب اس کی 15 اور 16 صفحہ نمبر 207 پر. صفحہ نمبر 207، دوسرا تیموتھیوس 3 باب اس کی 15 اور 16. اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں. کلام کیا ہمیں بناتا ہے؟ دانا بناتا ہے. اگر آپ دانا بننا چاہتے ہیں تو خدا ان کا پاک کلام پڑھیں، اس کو یاد کریں، میمورائز کریں، آپ دانا ہوتے جائیں گے. ہاللیلویا. ہر ایک صفحہ، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے. کلام کیا کرتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے، الزام لگاتا ہے اور اصلاح کرتا ہے اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. کلام کیا کرتا ہے؟ ہمیں کامل بناتا ہے. ہاللیلویا.